هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دیکھیے، کل کے حدیث کے درس میں ہم لوگوں نے اشراق کی نماز، اسی طرح سے ضحیٰ کی نماز اور اسی طرح سے چاشت کی نماز، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے تفصیل سے پڑھا. اور میں نے یہ بھی بتایا کیا ان نمازوں کے درمیان کوئی فرق ہے تو کس طرح کا فرق ہے، اس کو بھی میں نے واضح کر دیا. آج کے درس میں ہم لوگ پڑھیں گے جماعت کی نماز کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا حکم ہے، یہ سب انشاءاللہ ہم آج کے درس میں پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی نماز کے بارے میں جو فضیلتیں بیان کی وہ آج کے درس میں ابھی آئے گا، اور اس کے ترک پر، چھوڑنے پر کیا وعید حدیث میں بیان کی گئی ہے اس کا بھی تذکرہ آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی نماز کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، اور چھوڑنے والے پر بڑی سخت وعید بھی بیان کی. اگر آپ اس کو سنیں گے آپ کو نماز کے باجماعت ہونے کی اہمیت معلوم پڑے گی، نماز کو مسجد میں جا کر پڑھنے کی فضیلت آپ کو معلوم پڑے گی. مردوں کے لیے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا واجب، بعض علماء فرض کہتے ہیں، فرض، اور اکثر علماء سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں. حدیث کو جب ہم لوگ غور کریں گے، پڑھیں گے، تو پھر معلوم پڑے گا کہ جماعت کی اتنی تاکید کیوں بعض علماء نے اس کو فرض تک قرار دیا کہ نماز باجماعت پڑھنا فرض ہے، وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. عورتوں کے لیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا جائز ہے، بہتر، افضل وہ گھر میں نماز پڑھنا ہے. اگر مسجد میں جا کر نماز پڑھتی ہیں، فتنے کا اندیشہ نہیں ہے اور اسی طرح سے کسی برائی کا اندیشہ نہیں ہے تو جائز ہے. جائز الگ ہوتا ہے اور افضل الگ ہوتا ہے. عورتوں کے لیے نماز گھر میں افضل ہے، اس میں بھی گھر کے روم میں، بند کوٹڑی یا بیڈ روم یا نماز کے لیے جو کمرہ بنایا جاتا ہے ان کمروں میں پڑھنا اور افضل ہے. لیکن کبھی کسی وجہ سے سفر میں ہو یا کسی وجہ سے آپ کہیں چلے گئے، جماعت کا وقت ہوا، عورتوں کے لیے مسجد میں انتظام ہے تو جائز ہے، نماز پڑھ سکتی ہیں عورتیں مسجد میں فرض نماز، ان کو منع نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہے، جس راستے سے آپ نماز کو جاتے ہیں وہاں پہ آوارہ لڑکے اور اسی طرح سے بد کردار لڑکے، یا اسی طرح سے ماحول غلط ہو، اچھا نہ ہو، اور اسی طرح سے برائی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس وقت آپ مسجد میں جا کے بھی نماز نہیں پڑھیں گے، گھر میں ہی آ کے آپ نماز ادا کریں گے. فتنے سے بچنے کا مکمل اندیشہ اور آپ کے لیے الگ سے انتظام
دروازہ آپ کے لیے الگ سے بنا ہوا ہو، آپ کے لیے انٹرنس اور ایگزٹ الگ سے بنا ہوا ہو، اور آپ بالکل مردوں سے الگ ہو کے اگر کہیں جا کے مسجد میں نماز پڑھنے کا انتظام ہے، تو پھر اس صورت میں اور مجبوری ہے یا کوئی ایسے اہم موقع پر جب آپ گھر سے باہر ہوں یا گھر میں بھی ہوں اور کبھی آپ چلے گئے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنا، گھر میں کمرے میں نماز پڑھنا، کمرے میں بھی اندرونی کمرے میں نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے گھر، ایک ہوتا ہے ہال، ایک ہوتا ہے ڈائننگ ہال، ایک ہوتا ہے بیڈ روم۔ جو اندرونی کمرہ جو ہوتا ہے، عام طور پہ اسے بیڈ روم سمجھیے، جو بالکل پردے کا، یہاں وہاں لوگ کوئی نہیں آتے ہیں۔ کوئی آدمی اچانک آپ کے گھر میں آیا، کوئی مہمان آیا، آپ کے رشتہ دار اگر آ جائے تو زیادہ سے زیادہ کہاں آئیں گے؟ ہال میں آئیں گے، اور زیادہ سے زیادہ آدمی کہاں پہ جائے گا؟ ڈائننگ ہال میں جا کے دیکھے گا، کچن میں وغیرہ جا کے دیکھ سکتا ہے۔ بیڈ روم میں آنے سے احتیاط کرے گا۔ ایک ہوش مند، ایک سمجھدار، ایک مہذب، ایک ایسا آدمی جو اخلاق سے آراستہ ہو، وہ وہاں جانے سے پہلے سوچے گا نہیں جانا چاہیے۔ اجازت کے بغیر ایسے کمروں میں داخل ہونا یہ منع ہے، یہ بہتر چیز نہیں ہے۔ عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، اس حال میں پردے میں ہو اور اپنے آپ کو وہاں پر بھی چھپائے رکھے، اس لیے عورتوں کو بند کمرے میں، اسی طرح سے میں نے جیسے بتایا گھر کے ایسے روم میں جہاں مردوں کا گزر نہ ہو، تو وہاں نماز پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ یہ تو عورتوں کے بارے میں ہو گیا نماز کے احکامات۔ اب دیکھیے، جو آدمی مسجد جا کر نماز پڑھتا ہے، آپ کے شوہر ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے چچا ہیں اور آپ کے بھتیجے ہیں، آپ کے بھانجے ہیں، آپ کے نواسے ہیں، آپ کے پوترے ہیں، جو بھی آپ کے ماتحت آتے ہیں، کوئی نانی بن گئی، دادی بن گئی، تو اس اعتبار سے آپ کے بیٹے، پوتے، نواسے۔ ابھی آپ بیوی ہیں تو آپ کے ہسبینڈ، آپ کے شوہر، اگر آپ بچے والی ہیں تو آپ کے بچے اور آپ کے شوہر، آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو آپ کے بھائی بھی وہاں پہ رہتے ہیں، تو آپ کے بھائی، وہ تمام مرد جو آپ کے لیے محرم ہیں، ان سب کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ آپ ان کو بتائیں گے کہ نماز مسجد میں جا کر پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اور جو آدمی مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، گھر میں نماز پڑھنے سے 27 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ گھر میں جتنا ثواب ملے گا اس سے 27 گنا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا۔ ایک حدیث میں 25 گنا آتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، بخاری اور مسلم کی روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الجماعت افضل صلاۃ الفرد ب27 درجۃ۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا افضل ہے۔ کتنی بڑی بات ہے دیکھیے، مسجد میں جا کے نماز پڑھنا اور وہاں جا کے سجدہ کرنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ب25 جزءا، بلکہ 25 گنا زیادہ ثواب ہے۔ ایک اس میں 27، ایک اس میں 25۔ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے پہلے 25 بتایا ہو، بعد میں اور ثواب بڑھا کے 27 بیان کیا ہو۔ بعض علماء نے کہا جو آدمی دور کی مسجد میں جاتا ہے اس کو 27 گنا ثواب ملے گا، جو قریب کے مسجد میں جاتا ہے اسے 25 گنا ثواب ملے گا۔ بعض علماء نے بیان فرمایا آدمی جس خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، دھیان اللہ کا جتنا زیادہ ہوگا اس کو 27 گنا ثواب ملے گا، دھیان اللہ کا جتنا کم ہوگا اسے 25 گنا ثواب ملے گا۔ آ رہا ہے بات سمجھ میں؟ تو ایک نماز کے بدلے 27 گنا، 27 مرتبہ ایکسٹرا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا جو ثواب ہے وہ آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پہ ملے گا۔ یاد رکھنا، لکھ کر رکھنا، اپنے بچوں کو بتانا، بیٹا یہ ثواب ہے۔ اب دیکھیے، اگر کوئی آدمی مسجد میں نہیں جاتا ہے، ہمیشہ معمول گھر میں ہی نماز پڑھتا ہے، اکثر لوگ رہتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث میں کیا وعید بیان کی گئی ہے دیکھیے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، جو آدمی نماز پڑھتا ہے، وقت پہ پڑھتا ہے، لیکن مسجد جاتا نہیں ہے،
اس کے بارے میں یہ وعید اب جو آ رہی ہے حدیث میں، اس کو سنیے. اب اندازہ لگائیے جو آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا اس کے بارے میں اللہ کے نبی کا کیا خیال ہوگا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی کیا سوچتے ہوں گے، اس کے بارے میں اللہ کیا اس کے لیے انجام تیار کیا ہوگا. اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. قسم اٹھا کے اللہ کے نبی ایک بات کریں. اللہ کے نبی کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو مجھے سمجھانے کے لیے، آپ کو اور مجھے بتانے کے لیے، آپ کو اور مجھے سمجھانا، بتانا اور احساس دلانا کہ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، وہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. اللہ کی قسم کھا کے اللہ کے نبی ایک بات بیان فرماتے. کیا کہتے ہیں؟ لقد ہممت ان آمر بحطب، میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کروں، آرڈر دوں لکڑیاں لوگ جمع کریں، پھر نماز کے لیے اذان کہنے کا حکم دوں. پہلے لکڑیاں جمع کرنے کا، پھر نماز کے لیے اذان دینے کا حکم، پھر میں کسی کو کہوں کہ تم نماز پڑھاؤ. ایک اللہ کے نبی نے حکم دیا، کیا حکم؟ کہ لکڑیاں جمع کرو. دوسرا حکم اللہ کے نبی نے کیا دیا؟ اذان دو. تیسرا حکم کیا دیا؟ کسی ایک کو میں نے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ لوگوں کو. پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، جو لوگ کیا نہیں کرتے؟ نماز کے لیے مسجد نہیں آتے، گھر میں ہی نماز پڑھتے، مصلی بچھائے گھر میں نماز پڑھے. مسجد ہے، قریب ہے، یا مسجد ہے اتنی طاقت ہے کہ آپ گاڑی لے کے جا سکتے ہیں، اذان سنائی دیتی ہے، ہم جاتے نہیں ہیں مسجد کو. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ لوگ جو مسجد میں حاضر نہیں ہوتے ہیں میں ان کے گھر کو آگ لگا دوں. آپ سوچئے، جو آدمی نماز پڑھتا ہے، گھر میں پابندی سے وقت پہ پڑھتا ہے، مسجد میں حاضر نہیں ہوتا ہے. اکثر لوگوں کے یہاں رہتا ہے نماز گھر میں پڑھتے ہیں، مصلی بچھائے پڑھ لیے، مسجد جانے کی عادت نہیں ہوتی. کیا فضیلت دیکھیے، اور چھوڑنے پر کیا وعید دیکھیے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا میں حکم دوں لکڑیاں جمع کرے، اور میں حکم دوں کہ لوگ اذان دیں، نماز پڑھائے، میں جاؤں اور اس گھر کو آگ لگا دوں، جلا دوں جو لوگ مسجد میں حاضر نہیں ہوتے. تو کتنا اللہ کے نبی نے غصہ کا اظہار کیا. یہ حدیث سے اکثر علماء نماز فرض کہتے ہیں جماعت کے ساتھ. کیوں؟ اللہ کے نبی اتنا غصہ ہوئے ہیں، اتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے. پھر بعض روایتوں میں آتا ہے اس میں عورتیں اور بچے بھی ہوتے ہیں، اس لیے میں چھوڑ دیتا ہوں. ان پر تو مسجد میں آنا ضروری نہیں نا، بچوں میں نماز فرض نہیں، عورتوں کو مسجد پہ آنا ضروری نہیں، وہ بھی ہوتے ہیں، اس لیے میں آگ نہیں لگاتا. تو کتنی بڑی وعید کی بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. پھر آگے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا والذی نفسی بیدہ لو یعلم احدہم انہ یجد عرقا سمینا او مرماتین لشہد العشاء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اگر ان کو علم ہو جائے، کن کو؟ جو مسجد میں آتے نہیں ہیں، ان کو اگر معلوم ہو جائے کہ وہ جو مسجد میں اگر آ جائے ان کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا، یا ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ مسجد میں بکری کی کھر پکائی گئی ہے یا کچھ تیار کیا گیا ہے، اس کا بھی اگر ان کو علم ہو جائے وہ مسجد میں آ جائیں گے. یعنی اس کے بدلے ان کو جو بدلہ ملے گا، کچھ ملے گا ان کو مسجد میں آنے پر، اس کا انہیں علم ہو جائے. بعد حدیث میں آتا ہے اس کا ثواب ان کو معلوم ہو جائے کہ کیا بدلہ ملے گا، تو وہ رینگتے ہوئے بھی آئیں گے، سرین گھسیٹتے ہوئے بھی آئیں گے. جیسے پیر نہ ہو تو آدمی کیسے چلتا ہے، اپنے
سرین کو گھسیٹتے ہوئے آتا ہے، جیسے آدمی ہوتا ہے ہینڈی کیپ آدمی ہوتا ہے جس کے پیر کٹے ہوئے ہوں، وہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہے ویسے مسجد میں آئیں گے اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پہ کیا بدلہ ملے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان فرماتے ہیں اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، سب سے زیادہ بوجھل مشکل اگر نماز کسی کو ہے، کون کسی کو؟ مطلب منافقین کو۔ منافقین مطلب منافق جو ہے وہ بھی جماعت سے نماز نہیں چھوڑتا تھا، چھوڑتے تھے تو بہت مشکل سے۔ وہ کون سا؟ فجر اور عشاء، بہت مشکل سے آتے تھے۔ اب سمجھیے وہ آتے تھے منافقین۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مؤمن کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو توحید کے ماننے والے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں منافقین پر سب سے مشکل 2 نمازیں ہیں، ایک فجر اور عشاء، اور اگر ہم پر مشکل ہے تو ہم بھی منافق ہیں، یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا نا کس پر فجر پڑھنا مشکل ہوتا ہے، کس پر عشاء پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ فجر میں نیند کا غلبہ، عشاء میں تھکے ہوئے رہتے ہیں۔ ابھی گھر میں آئے 7:30 بجے، اب کہاں جانا، چلو چھوڑو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا سب سے مشکل منافقین پہ اگر کوئی نماز ہے وہ فجر اور عشاء 2 نمازیں ہیں۔ پھر اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اگر انہیں بھی معلوم ہو جائے اس کا کیا اجر ہے، وہ رینگتے ہوئے، وہ اپنے سرین کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس سے نماز کی فضیلت جماعت کے ساتھ کیا ہے وہ معلوم پڑتا ہے۔ ایک آدمی آتے ہیں اندھے، ان کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی، ان کو آنکھ دکھتا نہیں۔ وہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے یا رسول اللہ انہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، اللہ کے نبی مجھے کوئی مسجد لے جانے والا نہیں ہے، کوئی مجھے مسجد تک پہنچانے والا نہیں ہے، میں اندھا آدمی ہوں، مسجد تک کیسے آ سکتا ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں، کوئی ہاتھ پکڑ کر مسجد تک پہنچانے والا نہیں، کیا اللہ کے نبی میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں، مجھے رخصت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے، پہلے کہتے ہیں ٹھیک ہے تم گھر میں نماز پڑھو۔ جب وہ جانے لگتے ہیں اللہ کے نبی بلاتے ہیں ادھر آؤ ادھر آؤ، هل تسمع النداء بالصلاة، کیا اذان سنائی دیتی ہے تم کو؟ کہا کہ اذان تو سنائی دیتی ہے، گھر کے قریب ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاجب، آؤ مسجد میں آنا پڑے گا، کوئی سہارا نہیں، کیسے بھی آؤ۔ اللہ کے نبی مجھے کوئی لانے والا نہیں ہے، اذان سنائی دیتی ہے، آنا پڑے گا۔ اندھے، نابینا، اس کو نماز میں غیر حاضر رہنے کی اجازت نہیں۔ مولانا لیٹ اٹھا تھا، ابھی آ کے سویا ہے، اسکول سے آیا ہے، فلاں یہ ہے فلاں یہ ہے، ابھی اس سے بڑا کوئی عذر ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ہمارے گھر والوں کو، ہمارے خاندان والوں کو اللہ نے اس طرح کے بیماری میں مبتلا کیا ہے؟ نہیں کیا، الحمدللہ۔ تو پھر اللہ کی کتنی بڑی ناقدری ہے نعمت کی، دیکھیے اندھے ہیں، آنکھ نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اللہ کے نبی کو وحی کیا گیا ہوگا۔ محدثین کہتے ہیں پھر جبریل امین نے آ کے بتایا ہوگا نہیں اس کو بھی اجازت نہیں ہے، آنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی بلا کے بولتے ادھر آؤ، اذان سنائی دیتی ہے؟ کہا کہ ہاں فاجب۔ یہ جو صحابی کا واقعہ الگ الگ روایتوں میں ہے، اس میں الگ الگ عذر ہے۔ پہلے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی لانے والا نہیں، پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے اور گھر کے درمیان جنگل ہے، پھر ایک عذر پیش کرتے ہیں کہ درندے رہتے ہیں درمیان میں، ایک عذر پیش کرتے ہیں کہ اندھیرا رہتا ہے۔ دیکھو اندھیرا، جنگل، درندے، سانپ، بچھو، اور کوئی لانے والا بھی نہیں، اور میں اندھا ہوں۔ اندھا، لانے والا کوئی نہیں ہے، درندے ہیں اور جنگل ہے، اور اسی طرح سے کیا اندھیرا رہتا ہے فجر میں بھی عشاء میں بھی، کیا مجھے اجازت ہے؟ کیا تم اذان سنتے ہو؟ کہا کہ ہاں آنا پڑے گا۔ اب کیا عذر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم لوگ، میں اور آپ اگر کوئی نماز چھوڑے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ،
ہمارے بھائی، ہمارے وہ مرد جو ہمارے ذمہ داری میں آتے ہیں، اگر ان سے کوئی نماز چھوٹ جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے چھٹا آپ کیا عذر پیش کریں گے جس سے آپ اپنی جان کو جہنم سے چھڑا سکیں گے اور اللہ کے سامنے کہہ سکیں گے کہ یہ عذر تھا جس کی وجہ سے میں مسجد نہیں جا پایا؟ ہے کوئی عذر؟ اس سے بڑھ کر کوئی عذر آپ پیش کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اور مسجد کے درمیان درندے ہیں؟ نہیں ہیں۔ اندھیرا رہتا ہے؟ نہیں رہتا ہے۔ اندھے ہیں؟ نہیں ہیں۔ جنگل ہے؟ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے، کیا ہے دین سے محبت کی کمی ہے، کیا ہے اللہ سے پیار جو ہونا چاہیے، نماز سے جو محبت ہونی چاہیے اس کی کمی ہے۔ جو ایمان ہمیں اور آپ کو گھر سے مسجد تک نہیں پہنچاتا، آپ یہ امید کرتے ہیں کہ یہ ایمان ہمیں جہنم تک، جنت تک لے جائے گا، جہنم سے بچا پائے گا؟ 50 میٹر، 100 میٹر، 200 میٹر دوری پہ جو مسجد ہے وہاں تک ہمارا ایمان قوت فجر میں ہمیں اٹھا کے نہیں پہنچاتا وہاں تک۔ کیا جنت تک پہنچ جائیں گے؟ یہ ایمان لے جائے گا؟ یہ آپ کو یہیں پہ معلوم پڑے گا۔ کسی سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، یا میں فلاں ہوں یا میں فلاں ہوں، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا عمل ہمیں بتائے گا کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ ہمارا عمل ہمیں بتائے گا کہ ہمارا نامہ اعمال کس طرح سے ہوگا۔ اس لیے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور کبھی بھی اس طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کرنا کہ ہم اللہ کی رحمت سے بالکل دور ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، من سمع النداء فلم یأتی فلا صلاۃ له الا من عذر، جو آدمی اذان سنے پھر مسجد نہ آئے تو اس کا کوئی نماز قبول نہیں الا یہ کہ عذر ہو۔ چند ریزن ہے اس کی وجہ سے نماز چھوڑ سکتے ہیں جماعت سے، بغیر وجہ کے نماز کو چھوڑنا، جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا، تو پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فلا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز نہیں۔ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے آدمی نماز چھوڑ سکتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ ایک تو یہ کہ انسان بیمار ہو، بہت زیادہ بیمار ہے، نہیں جا سکتا تو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آدمی قضائے حاجت میں ہو، پیشاب کے لیے، ٹوائلٹ کے لیے گیا ہوا ہے، ایمرجنسی، اچانک پیٹ درد شروع ہوا، بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی پیشاب کو جانے کا یا ٹوائلٹ کو جانے کا، اس وقت زبردستی نہیں بھیجنا چاہیے مسجد کو۔ واقعی کیوں؟ نماز میں وہی خیال رہے گا، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ یہ عذر قابل قبول ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیمار۔ دوسرا کیا ہے؟ پیشاب، ٹوائلٹ یا کوئی بھی انسانی مجبوری۔ تیسرا سخت بھوک لگی ہے، خطرناک بھوک لگی ہے، وہ ہمارا بھوک نہیں، ہمارا 24 گھنٹہ لگایا تھا، کبھی کبھی ہوتا ہے صبح میں گئے تھے بغیر ناشتے کے، معلوم پڑتا ابھی آئے ہیں، اذان ہو رہی ہے، بھوک بھی لگا ہے، کہہ رہے ہیں بھوک لگا ہے، زبردستی نہیں بھیجنا چاہیے کھانا کھا لو، اللہ کے نبی نے اجازت دی۔ اگر تم کو واقعی بھوک لگی ہے، اتنا محسوس ہو رہا ہے تم کو کہ تم کھانا کھا لو، شدت ہے نا، شدت شریعت میں وہیں پہ کرنا جہاں شریعت نے اجازت دی، جہاں شریعت نے کہا کہ اس عذر پہ چھوڑ سکتے ہو، اس کی گنجائش ہے۔ یہ وہ نہیں بچے اسکول سے آیا ہے اب بھوک لگی ہے، معلوم پڑتا ہے کہ یہ بھوک تو برداشت کر سکتے ہو، صحابہ کا سب زمانہ یاد کرو، وہ شدت کی بھوک ہے، واقعی معلوم پڑتا ہے بھوک لگی ہے، تو پھر اس کی گنجائش ہے کہ کھانا کھا لے۔ اسی طرح سے شدید بارش ہے، بہت سخت بارش ہو رہی ہے، بارش، طوفان، ہوا چل رہا ہے، چھتری نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، چھتری ہے لیکن اس ہوا کے اندر وہ چھتری کوئی کام نہیں کرے گا، تو پھر مجبوری ہے، چھوڑ سکتے ہیں۔ دشمن کا خوف ہے، حالات صحیح نہیں ہیں، آج کل جیسے مینگلور میں ہوا، جو حالات چل رہے ہیں، اب وہاں جانا صحیح نہیں ہے، وہاں کے لوگ مسجد اگر جانا، وہی رات میں فجر کی نماز میں جانا منع ہے، آپ گھر میں نماز پڑھیے۔ پرسوں جو ہوا اس اعتبار سے اسی فجر میں نماز کو جانا کیا منع کر دو؟ نہیں بیٹا یہاں پہ نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ دشمن کا خوف ہے، حالات صحیح نہیں ہیں، راستہ اندھیرا ہے لیکن معاملات بگڑے ہوئے ہیں، نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔
اس طرح کے جو اہم مجبوریاں اگر ہے تو اس صورت میں نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں. بیمار کوئی گھر میں ہے، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، کوئی ساتھ میں نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں اور کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، حالات صحیح نہیں ہیں، اس کے لیے آپ رک رہے ہیں، گنجائش ہے. بیوی بیمار ہے، اسی طرح سے گھر میں بیوی اکیلی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، اور گھر بھی ایسے ماحول ایسی جگہ پہ جہاں اکیلا چھوڑ کے جانا اچھا نہیں ہے، اس صورت میں آپ چھوڑ سکتے ہیں. مجبوری اگر ہے تو اس صورت میں اس کی گنجائش دی گئی ہے، آپ چھوڑ سکتے ہیں. اب ایک حدیث پڑھ کے یہاں میں ختم کرتا ہوں. حضرت یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی. فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا هو برجلین فلم یصلیا، اللہ کے نبی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد دو لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھے ہوئے نہیں تھے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ادھر آؤ، بلاتے ہیں. ڈر رہے تھے اللہ کے نبی کیا بولتے ہیں، کیا بولیں گے، ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز نہیں پڑھی. کہا کہ کیا بات ہے، تم ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھا تم نے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے اپنے کجاوے میں اپنے گھر ہی میں نماز پڑھ لیا تھا، کوئی مجبوری ہوگی اس لیے پڑھ لیا ہوگا. جماعت کون چھوڑ سکتا ہے؟ جس کے گھر تک اذان نہیں آتی ہے وہ جماعت چھوڑ سکتا ہے، اجازت ہے. اذان ہی سنائی نہیں دی، اتنی دور مسجد ہے. ہمارا سب نے یہاں نہیں، مائک نزدیک ہے، 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر 6 کلومیٹر، گاڑی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی سنائی نہیں دے، اس کو چھوڑ سکتا ہے، گھر میں پڑھ سکتے ہیں، گنجائش ہے. تو یہاں پہ ہو سکتا ہے دور رہے ہوں اس لیے گھر میں نماز پڑھ کے آ گئے ہوں. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فلا تفعلا، ایسا نہ کرو. یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، یہاں ایک مسئلہ بتانا ہے مجھے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تم گھر میں نماز پڑھے تھے، مسجد میں آئے جماعت مل رہا ہے تو دوبارہ پڑھو. گھر میں کوئی آدمی نماز پڑھا، مسجد میں آیا، پھر گھر میں نماز پڑھا، بارش ہو رہی تھی، بہت بارش ہو رہی تھی، گھر میں نماز پڑھ لیا، پھر کام سے آ گیا مسجد کے قریب، دیکھا تو جماعت ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا پھر نماز پڑھو جماعت کے ساتھ. پہلے جو پڑھے تھے وہ فرض ہے، اب جو جماعت کے ساتھ پڑھو گے اس نفل نماز شمار ہوگا، اس کا ثواب ملے گا تمہیں. تو اس سے معلوم ہوا ایک مرتبہ فرض نماز پڑھنے کے بعد الگ سے پڑھے ہیں، کہیں پہ جماعت ملتا ہے تو اس نماز میں شریک ہو سکتے ہیں. اس میں مسئلہ پوچھا جاتا ہے، سفر میں ہیں آپ نماز پڑھ کے آ گئے، گاؤں میں پہنچے تو اذان ہو رہی تھی، مغرب اور عشاء جمع کر سکتے ہیں نا، سفر میں اگر ہیں تو آپ نے کہیں پہ باہر رک کر الگ سے نماز پڑھ لیا تھا، جماعت سے نہیں، الگ سے آپ نے نماز پڑھ لیا عشاء کا. گاؤں میں پہنچے تو جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو بہتر ہے آپ نماز پڑھ لیں. پہلا جو پڑھا تھا وہ فرض ہے، اب جو پڑھیں گے وہ سنت ہے، نفل ہے، ثواب ملے گا. تو یہ نماز کے احکامات تھے، جو آدمی ان کی پابندی کرے گا اس کے لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا 27 گنا اس کو زیادہ ثواب ملے گا. اور اللہ کے نبی نے جو نماز کو نہیں آتا یہ یہاں تک بیان فرمایا اس کی کوئی نماز قبول نہیں. اگر کوئی عذر نہیں ہے پھر نماز چھوڑتا ہے تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا جماعت کے ساتھ، میرا ارادہ ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں. اور اسی طرح سے وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے اس صحابی کو جو نابینا پیدائش اندھے تھے، ان کی کئی عذر کے باوجود اللہ کے نبی نے ان کو جماعت چھوڑنے سے منع فرمایا کہ نماز کو آنا پڑے گا. تو ہم اور آپ سوچیں، ہمارے بارے میں سوچیں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچیں، کیا ایسا عذر ہمارے پاس ہے؟ اگر نہیں ہے پھر بھی ہم مسجد میں نہیں جاتے تو پھر گلا شکوہ نہیں کرنا اللہ سے آزمائش کا، اللہ سے مصیبتوں کا، اللہ سے جو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے امت کو، گلا شکوہ نہیں کرنا. ہم دینی اعتبار سے جب اپنے آپ کو مکمل پابند نہیں کرتے ہیں پھر اللہ سے کوئی گلا شکوہ نہیں. اللہ کے حقوق ادا کرو، شریعت کو مانو، شریعت کے احکامات پہ چلو. پھر اگر آپ کو تکلیف پہنچی تو اللہ شکوہ کر سکتے ہیں، اللہ میں نے تیرا حق ادا کیا، میں نے سنت کے مطابق سب کچھ کیا، اللہ میرے تکلیف کو، میرے مصیبت کو، امت پہ جو پریشانی آ رہی ہے اس کو ہٹا. اگر نہیں ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے ہم شکوہ کریں اور شکایت کریں. کیوں؟ جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا اللہ کیوں ان کی مدد کرے گا؟ تو اس لیے اس کی طرف توجہ دیں اور نماز کی پابندی کریں. اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.